صلاح الدین بن یوسف بن ایوب، جنہیں عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ وہ 1138 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی 1193 عیسوی میں دمشق میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنی ذاتی دولت کا زیادہ تر حصہ اپنی رعایا کو دے دیا تھا۔ وہ مسجد بنو امیہ سے متصل مقبرے میں مدفون ہے۔ مسلم ثقافت کے لیے اپنی اہمیت کے ساتھ ساتھ صلاح الدین کا کرد، ترک اور عرب ثقافت میں نمایاں طور پر احترام کیا جاتا ہے۔ انہیں اکثر تاریخ کی سب سے مشہور کرد شخصیت کے طور پر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ بہاؤالدین بن شداد یعنی صلاح الدین کے معاصر سوانح نگاروں میں سے ایک کے مطابق صلاح الدین ایک متقی مسلمان تھے۔ وہ قرآن کی تلاوت سننا پسند کرتے تھے، وقت پر نماز پڑھتے تھے اور فلسفیوں، مشرکوں، مادہ پرستوں اور شریعت کے تمام مخالفین سے نفرت کرتے تھے۔ سب سے بڑھ کر وہ جہاد کے پیروکار تھے، یعنی مقدس کام، قرآن و حدیث وغیرہ جہاد کی طرف اشارہ کرنے والے اقتصابات سے بھرے ہوئے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کسی بھی دوسری چیز کے مقابلے میں اس میں زیادہ محنتی اور پرجوش تھے۔ جہاد اور اس میں شامل مصائب ان کے دل اور ان کے ہر عضو پر بھاری تھے۔ وہ کسی اور چیز کی بات نہیں کرتے تھے، صرف لڑائی کے لیے ساز و سامان کے بارے میں سوچتے تھے۔ صرف ان لوگوں میں دلچسپی رکھتے تھے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے تھے۔ کسی اور چیز کے بارے میں بات کرنے والے یا کسی اور سرگرمی کی حوصلہ افزائی کرنے والوں سے بہت کم ہمدردی رکھتے تھے۔ صلاح الدین فلسفیوں سے نفرت کرتے تھے۔ وہ لوگ جو خدا کی صفات کا انکار کرتے تھے، مادہ پرستوں اور ان لوگوں سے جو سختی سے شریعت مقدس کا انکار کرتے تھے۔ 1174 عیسوی میں سلطان نے اسکندریہ میں ایک مشرک کو گرفتار کر لیا جو بظاہر ایک پرجوش صوفی تھا۔ صلاح الدین مصر اور شام نیز سنی مدرسوں میں خانقاہوں یعنی صوفی مدرسے کے سرپرست کی حیثیت سے صوفی ازم کے حامی تھے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو صوفی فلسفی یحییٰ سہروردی کو پھانسی دینے کا حکم دیا، جو عربی اور فارسی فلسفے میں نام نہاد روشنی کے بانی تھے، جو 1191 عیسوی میں حلب میں مارے گئے تھے۔ صلاح الدین کے سوانح نگار ابن شداد، جنہوں نے سلطان کو مستقل طور پر ایمان کے مثالی محافظ کے طور پر پیش کیا ہے، نے اس واقعے کو خیرات، نماز، روزہ اور حج میں صلاح الدین کی تقویٰ پر ایک باب میں شامل کیا ہے۔ سہروردی نے روشنی کا فلسفہ پڑھایا اور کہا گیا کہ اس نے شریعت مقدسہ کا انکار کیا اور اسے باطل قرار دیا۔ علماء کے ارکان سے مشاورت کے بعد صلاح الدین نے سہروردی کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ صلاح الدین نے ایران اور شام میں ایک انتہا پسند اسماعیلی شیعہ فرقے قاتلوں کی بھی مخالفت کی، جو لاطینی عیسائی صلیبیوں کے ساتھ بہت قریبی تعلقات رکھتے تھے۔ صلاح الدین نے ایشیائی صوفیوں کو مصر میں خوش آمدید کہا اور انہوں نے اور ان کے پیروکاروں نے بہت سے خانقاہوں اور زاویوں کی بنیاد رکھی اور ان سے نوازا، جن میں سے القمریزی نے ایک لمبی فہرست دی ہے۔ سلطان صلاح الدین نسلاً کرد تھے اور 1138 عیسوی میں کردستان کے علاقے تکریت میں پیدا ہوئے، جو اب
عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیر کوہ صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں 569 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین حکمرانی پر فائز ہوئے۔ ان کا ذاتی نام یوسف تھا۔ صلاح الدین ایک لقب اعزازی لقب تھا جس کا مطلب ہے ایمان کی راست بازی۔ ان کا خاندان ممکنہ طور پر کرد نسل سے تعلق رکھتا تھا اور وسطی آرمینیائی میں ڈوین گاؤں سے آئے تھے۔ وہ جس راویدیا قبیلے سے تعلق رکھتے تھے وہ اس وقت تک عربی بولنے والی دنیا میں جزئی طور پر ضم ہو چکے تھے۔ صلاح الدین کے دور میں شیخ عبد القادر دیلانی سے زیادہ کسی عالم کا اثر و رسوخ نہیں تھا اور صلاح الدین ان سے اور ان کے شاگردوں سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ 1132 عیسوی میں موصل کے عطا بیگ زنگی کی شکست خوردہ فوج نے تکریت کے قلعے کے سامنے دریائے دجلہ کی طرف سے ان کی پسپائی کو روک دیا، جہاں صلاح الدین کے والد نجم الدین ایوب نے وارڈن کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ نجم الدین ایوب نے فوج کے لیے کشتیاں فراہم کیں اور انہیں تکریت میں پناہ دی۔ ایک سابق یونانی غلام مجاہد الدین بہروز، جسے سلجوقوں کی خدمت کے لیے شمالی بین النہرین کا فوجی گورنر مقرر کیا گیا تھا، نے زنگی کو پناہ دینے پر نجم الدین ایوب کی سرزنش کی اور 1137 عیسوی میں ایوب کو تکریت سے جلا وطن کر دیا۔ جب اس کے بھائی اسد الدین شیرکو نے بہروز کے ایک دوست کو قتل کر دیا۔ بہاؤالدین ابن شداد کے مطابق صلاح الدین کی پیدائش اسی رات ہوئی تھی جب اس کے خاندان نے تکریت چھوڑا تھا۔ 1139 عیسوی میں ایوب اور اس کا خاندان موصل منتقل ہو گئے، جہاں عماد الدین زنگی نے انہیں قبول کیا اور ایوب کو بال بیک میں ایک قلعے کا کماندار مقرر کیا۔ 1146 عیسوی میں زنگی کی موت کے بعد اس کا بیٹا نور الدین حلب کا حاکم اور زنگیوں کا رہنما بن گیا۔ صلاح الدین دمشق سے خاص لگاؤ رکھتے تھے، لیکن ان کے ابتدائی بچپن کے بارے میں معلومات بہت کم ہیں۔ ان کے سوانح نگاروں میں آن میری ایڈے اور البحرانی کے مطابق صلاح الدین یوکلڈ، الماجسٹ، ریاضی اور قانون پر سوالات کے جوابات دینے کے قابل تھے۔ یہ علم قرآن اور علوم دین تھا جس نے انہیں اپنے ہم عصروں سے جوڑا۔ متعدد ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اپنی تعلیم کے دوران وہ فوج میں شامل ہونے کے بجائے مذہبی علوم میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ ایک اور عنصر جس نے مذہب میں ان کی دلچسپی کو متاثر کیا وہ یہ تھا کہ پہلی صلیبی جنگ کے دوران یروشلم کو عیسائیوں نے لے لیا تھا۔ اسلام کے علاوہ صلاح الدین کو عربوں کے نسب نامے، سوانح حیات اور تاریخ کے ساتھ ساتھ عرب گھوڑوں کی خونی لکیروں کا بھی علم تھا۔ وہ کرد اور عربی بولتے تھے اور ترکی اور فارسی جانتے تھے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے YouTube چینل شخصیات کو سبسکرائب کریں۔